آج سورہ انعام مکمل پڑھی گئی ہے، جو کہ 7ویں سپارے کے دوسرے پاؤ سے شروع ہو کر 8ویں سپارے کے آدھے پارے تک کے پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانعام اس سورت کا نام ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اب تک جو ہم نے 4 سورتیں پڑھی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ نساء، وہ ساری مدنی صورتیں تھیں اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکی اور مدنی کا فرق بھی سمجھ لیجئے کہ مکی صورت کون سی صورت کو کہتے ہیں اور مدنی کون سی۔ ہمارے ہاں سمجھایا جاتا ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی وہ ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مکی صورت اس کو کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، خواہ مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ سے باہر کہیں سفر کی حالت میں نازل ہوئی۔ اور مدنی صورت وہ صورت ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام کا مکہ مکرمہ آنا ہوا تھا، تو ہجرت سے قبل کی صورتیں مکی کہلاتی ہیں اور ہجرت کے بعد کی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے کہ مکی صورتیں عموماً وہ ہیں جس کے اندر احکام بیان نہیں ہے۔ مکی صورتوں کے اندر ایمانیات کا بیان ہے اور مدنی صورتوں کے اندر اصولی باتیں ہیں اور احکام کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام اس صورت کا نام ہے۔ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، جانور اور مویشی کو کہتے ہیں، اور اس صورت کا یہ نام انعام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں 8ویں سپارے میں یعنی صورت کے آخر میں مشرکین مکہ کی کچھ غلطیوں کا ذکر ہے چوپایوں سے متعلق، کہ انہوں نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے دیا تھا اور ان کی نسبت اللہ کی طرف کی تھی حرمت کے حوالے سے، کہ فلانا جانور حرام ہے، یا بعض جانوروں کے اوپر سواری کو حرام قرار دیا تھا، بعض جانوروں کو اپنے مردوں کے لیے خاص کر دیا تھا، عورتوں پر حرام قرار دے دیا تھا، بعض جانوروں کے دودھ پینے کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اسی طرح کھیتیوں سے متعلق وہ چیزیں انہوں نے خاص کر دی تھی کہ یہ اللہ کے لیے ہیں یا ہمارے بتوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جس جانور کو تم لوگ خود ذبح کرتے ہو وہ تو حلال ہے اور جس کو اللہ مار دے تو وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح کی ان کی غلطیاں تھیں چوپایوں سے متعلق۔ بعض جانوروں کو ہمیں بتوں کے نام پر خاص کر دیا تھا کہ ہمارے بتوں کے نام پر ہیں چڑھاوے، جس طرح ہمارے ہاں چڑھائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس سورہ انعام کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ اور جو جانور عام طور پہ کھائے جاتے ہیں وہ 8 طرح کے جانور ہیں، بکرا، بکری، نر اور مادہ، اسی طرح دمبا دمبی اس کے اندر شامل ہیں، اسی طرح اونٹ اور اونٹنی اور گائے کے ساتھ بیل، یہ 8 طرح کے جانور ہیں نر اور مادہ۔ بڑے جانوروں میں نے حلال قرار دیے ہیں، اس میں نہ میں نے مذکر کو حرام کیا ہے، نہ مؤنث کو حرام کیا ہے، اور نہ ان کے پیٹ کے اندر موجود بچے کو حرام کیا ہے۔ تو یہ حلال حرام کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ تم لوگ کون ہوتے ہو کسی چیز کو حرام قرار دینے والے یا حلال قرار دینے والے؟ تو یہ تفصیل 8ویں سپارے کے اندر موجود ہے اور اسی بنیاد پر اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا کہ جس کے اندر مویشیوں کا کچھ تذکرہ ہے۔ ویسے اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے جو میں نے ذکر کیا کہ ایمانیات پر مشتمل ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان یہ قرآن کریم کا وہ مضمون ہے، اگر غور کیا جائے ایمان اور پھر ایمان کے اندر توحید، یہ قرآن کریم کے اندر بہت کثرت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آخرت کا مضمون قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں احکام اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے جتنے تفصیل سے ایمانیات اور ایمانیات کے اندر توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح آخرت کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب اس کے اندر 2 جز ہیں، ایک تیسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، لیکن جو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اندر 2 جز ہیں۔ ایک ہے لا الہ، کائنات میں اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی، الا اللہ، اور ہر چیز کی نفی کر کے صرف ایک اکیلے اللہ کا اس بات، یہ توحید ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر بہت کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کی نفی ہو، اور ہر چیز کی نفی سے کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں ان میں سے کسی چیز کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ توحید ہے۔ اور سب سے بڑا جھگڑا مشرکین کے ساتھ یہی تھا۔ مشرکین
اللہ کو مانتے تھے، یعنی کہ نہیں مانتے تھے. جو دہریے ہیں، ایتھکس جن کو کہتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے. ایک طبقہ موجود ہے ہمارے زمانے میں، لیکن مشرکین مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ اکیلا کیسے ہے. اور ان کا تصور یہ تھا کہ اتنی بڑی کائنات کے نظام کو اکیلے اللہ کیسے چلا سکتا ہے. ہم دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی دودھ کی دکان کھولتے ہیں تو 2-4 مزدوروں کے بغیر وہ دکان نہیں چل سکتی. وہ کوئی بڑی فیکٹری، کوئی کمپنی تو بہت بڑی بات ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک اکیلے اللہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور سورہ صاد میں 23ویں سپارے میں یہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بھی جگہوں پر اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. کہتے تھے کہ نبی یہ جو کہتا ہے کہ اکیلے اللہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہے. جب بھی قرآن کریم میں بعض جگہوں پر تذکرہ ہے، جب مجھ سے پوچھا تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آسمان اور زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جب مشکل میں پھنستے ہو تو کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کو اکیلے نہیں مانتے تھے. یہ جو ہم نے سورہ انعام پڑھی، اس کی پہلی آیت کا آخری جز، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ کافر لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. تو مشرک کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اللہ ہی ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو اس پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ جو ہمارا جملہ ہے اللہ ہی ہے، یہ اس کی نفی کرتے تھے کہ اللہ ہی ہے نہیں ہے، اللہ بھی ہے اور بھی ہے. سارا قرآن کریم کا خلاصہ اگر میں نے جیسے ذکر کیا نچوڑا جائے تو اللہ ہی ہے، اس پر ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. تو اللہ بھی ہے اور اللہ ہی ہے، یہ جھگڑا ختم کرنا ہے. قرآن کریم نے اس کو واضح کیا کہ ایک اللہ ہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور بندگی کے لائق نہیں ہے. اس قرآن کریم کی جو صورت ہے، اس کے اندر ایمانیات کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اور اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صورت بڑے اہتمام سے نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کی چند ہی صورتیں ہیں جو اکٹھی نازل ہوئی ہیں. یہ بات بھی پہلے دن کرنے کی تھی، لیکن آج سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم لوح محفوظ پہ اللہ کے خزانوں سے اترا ایک دن میں، ایک مرتبہ، ایک لمحے میں. پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 8-10 آیتیں. صرف قرآن کریم کی چند صورتیں ایسی ہیں کہ جو اکٹھی نازل کی گئی ہیں. اب یہ جو آج ہم نے 1.25 پارہ پڑھا، 1.25 پارے کے اوپر مشتمل سورہ انعام، یہ ایک ہی مرتبہ میں نازل کی گئی تھی، ٹکڑوں میں نازل نہیں کی گئی. اور پھر یہ بہت پروٹوکول کے ساتھ نازل کی گئی تھی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو اس سورت کو لے کر آئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس. قرآن کریم میں واحد صورت ہے کہ جس کے نزول جبرائیل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے کی موجودگی کے اندر کیا گیا. تو اس صورت کا اتنا اہتمام کے ساتھ اتارنا اس لیے تھا کہ صورت کے اندر اللہ کی قدرت کا، اللہ کی توحید کا بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. کفار کی جو طرح طرح کے اشکالات تھے، ان کی باتوں کو رد کیا گیا ہے. جیسے صورت کے اندر تذکرہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ فلانا ہمارا مالک ہے، اللہ کے علاوہ فلانا ہمارا معبود ہے. تو معبود تو وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے. اب تم جن کو خدا بناتے ہو، تم تو ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو، تو وہ تو کھاتے ہیں، کھلاتے نہیں ہیں. اللہ تو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. اللہ سلاتا ہے، سوتا نہیں ہے. تو اللہ کی صفت، اچھا قرآن کریم میں اس صورت میں بڑے سادے انداز میں بیان کی اللہ کی توحید کو. کوئی جاہل سے جاہل آدمی، کوئی سیدھا سے سیدھا آدمی، کوئی دیہاتی آدمی، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ جو اللہ کی صفات ہیں اللہ کی ہو سکتی ہیں، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اسی صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے جو روٹی کھاتے ہیں کہاں سے آتی ہے. تو سمجھتے ہیں کہ چکی تک ہمارا ذہن جاتا ہے، چکی سے آٹا پیسا، گندم پیسی اور اس سے ہم نے روٹی بنا لی. اس چکی کے پیچھے کیا تھا؟ اس چکی کے پیچھے اگر ہم جائیں تو کسان اور زمیندار نظر آئے گا. زمیندار نے ہل چلایا، زمین کو نرم کیا، بیج اس کے اندر بو دیا. اس سے زیادہ کوئی بہت بڑا کسان ہوگا، کوئی بہت بڑا تیسمار خان ہوگا، اور کیا کر سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ جو کسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، اس بیج کو پھاڑتا کون ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى. جو بیج پھاڑ کے اس میں سے کمپل نکلتی ہے، پھر درخت بنتا ہے، فصل اگتی ہے، یہ تو کسان نہیں کر سکتا. کسان نے محنت کر لی، سب کچھ کر لی، لیکن اس بیج کو اگانے والا کون ہے؟ اس کو پھاڑنے والا اللہ ہے. اسی طرح قرآن نے سمجھایا کہ تمہیں دن رات کا نظام نظر آتا ہے، سورج چاند تارے تمہیں نظر آتے ہیں. تو یہ سورج جب رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، سورج آتا ہے، یہ کون لاتا ہے؟ دنیا کیونکہ طاقت ہے کہ اگر اللہ کبھی رات کو لمبا کر دے، سورج کو روک دے،
20 میں سپارے کے اندر موجود ہے. تو کون ہے جو سورج کو کھینچ کر لے آئے؟ کوئی نہیں لا سکتا اللہ کے علاوہ. کبھی اللہ تعالیٰ دن کو لمبا کر دے، رات نہیں آ رہی، تو کون تمہارے خداؤں میں سے ایسا ہے کہ سورج کو دھکا دے کے آگے بھگا دے اور چاند کو نکال لے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو دن کی روشنی لانے والا اور روشنی بھی ایسے لانے والا کہ رات کے اندھیریوں کو پھاڑ کے اس میں سے صبح کو کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. قرآن نے اس صورت کے اندر یہ بھی سمجھایا کہ یہ تمہاری آنکھ، کان، ناک، تمہیں سماعت دی، بصارت دی، کون دیتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مادرزاد اندھا پیدا کر دے، اس کی آنکھیں نہ ہو، تو سارے دنیا کے سائنسدان اور ڈاکٹر مل جائیں، اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے. کسی کو بہرا پیدا کر دے، اس کے کان ہی نہ ہو، بغیر کانوں کے اللہ پیدا کر دے، تو بتاؤ کون سی طاقت ایسی ہے کہ جو یہ کام کر سکے؟ اسی طرح یہ تم طرح طرح کے پھل پودے کھاتے ہو، طرح طرح کے میوجات کھاتے ہو. ایک ہی شیپ کا درخت ہوتا ہے، کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی ہرا، کوئی لال. کون کرتا ہے؟ حالانکہ پانی بھی وہی ہے. یہ آ کے انشاءاللہ 13ویں سپارے میں آئے گا. اس کے اوپر جو کھاد ڈالی گئی وہ بھی وہی ہے، زمیندار بھی وہی ہے. انگور کی بیل ہے، کوئی کھٹی ہے، کوئی میٹھی ہے. ایک ہی طرح کا پانی ہے، ایک ہی سورج کی روشنی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اچھا تم پانی جو پیتے ہو، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ تمہیں تو نظر آتا ہے کہ اب وہ زمین کا پانی ہو، سمندروں کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو. بنیاد تو سب کی بارش ہے، آسمان سے اترتا ہے. تم جاؤ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے ان بادلوں کے اندر پانی کی ایک بوند دکھا دو، حالانکہ نظر تو آتا ہے کہ بادلوں سے پانی آ رہا ہے. بادلوں سے پانی نہیں آ رہا، پیچھے ایک نظام ہے، وہ نظام اللہ چلا رہا ہے. ہمارے سامنے لائٹیں جل رہی ہیں، بٹن آف کر دیں لائٹ چلی جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ لائٹ کے اندر، اس بلب کے اندر روشنی ہے، LED اور جو طرح طرح کے بلب لگے ہوئے ہیں، روشنی اس میں نہیں ہے. اس کے پیچھے سسٹم ہے، کچھ چیز کی لائن لگی ہوئی ہے اور میٹر لگا ہوا ہے. میٹر سے پیچھے جائیں گے تو علاقے کی PMT ہے، اس سے پیچھے جائیں گے تو کے الیکٹرک کا پورا نظام ہے. یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے. اب ہم اچھے بلب لگا دیں اور پیچھے لوڈ شیڈنگ ہو کے الیکٹرک کی طرف سے، تو آ جائے گی لائٹ. اس میں پانی ہمیں نلکوں میں آتا ہوا نظر آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نلکے میں پانی آ رہا ہے، تو نلکے میں تو پانی نہیں آ رہا. نلکے میں کہاں سے آ رہا ہے؟ اوور ہیڈ ٹینک سے آتا ہے. اس کے پیچھے لائن سے موٹر چلتی ہے، تو انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی اوپر جاتا ہے. وہاں پہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیچھے لائن میں آ رہا ہے، ٹینکر کا پانی آ رہا ہے. یہ پیچھے پورا سسٹم ہے. اگر سسٹم نہ ہو، ہم گولی مار سے جائیں اور بڑا چمکتا وہ نلکا خرید کے لے کر آ جائیں، براس کا شاندار قسم کا، اب نلکا لگا کے دیکھ لیں، پیچھے پانی کی لائن نہیں ہوگی، پانی نہیں آئے گا. تو ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی پوری قدرت ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی کچھ صفات بتائی ہیں. پہلی صفت اللہ نے اپنی خلق کی بتائی ہے، پیدا کرنا. دنیا کا کون سا تمہارا خدا ہے کہ جو کسی کو پیدا کر سکے؟ انسان تو بہت دور کی بات ہے، کوئی شیر اور ہاتھی بنانا تو بہت بات کی بات ہے. کوئی چھوٹا سا مچھر کوئی بنا کے دکھا دے، کوئی مکھی بنا کے دکھا دے. ہے تمہارے خداؤں نے طاقت کو بنا کے دیکھا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بتایا کہ قادر میں ہوں، میں کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے. اور اس کو اللہ رب العزت نے سمجھایا بھی ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کے اندر ہمارے نظام کو چلا رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اللہ رب ہے، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نوکری کر رہا ہوں، تنخواہ مل رہی ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے. بیوی سمجھتی کہ میرا شوہر کما رہا ہے، میرا گھر چل رہا ہے. ابا کما رہے ہیں، میرا گھر چل رہا ہے. تو میرے جو پالنے کا نظام ہے، میرا شوہر کر رہا ہے، میرے ابا کر رہے ہیں، میری دکان کر رہی ہے، فیکٹری کر رہی ہے. یہ نہیں کر رہی. وہ کون کر رہا ہے؟ پیچھے اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو آپ کے لیے پورا سلسلہ اللہ نے فراہم کیا ہوا ہے. ایک واقعہ یاد آیا، مفتی ذکی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں مولانا ذکی کیفی، لاہور میں ان کی کتابوں کی دکان تھی. تو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک دن سخت بارش تھی، اور بارش کے موسم میں لاہور کی گلیوں میں پانی بہ رہا تھا. تو خیال آیا کہ آج کون کتابیں خریدنے آئے گا؟ اس موسم میں لوگ پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، کتابیں کون پڑھتا ہے؟ تو میں دکان آج نہیں کھولتا. پھر خیال آیا کہ میرا کام دکان کھولنا ہے، گاہک کو بھیجنا اللہ کا کام ہے. میں اپنا کام کروں گا، اللہ اپنا کام کرے گا. میں چلا گیا دکان پہ بیٹھ گیا. کہتے کہ اس دن شدید بارش اور سیلاب میں اتنی کتابیں بکی کہ پورا سال نہیں بکی. تو کیا تھا؟ نظام اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا. ہمارے محلے میں 2 دکانیں ہیں، ایک قصر شیری ہے، اس کے پڑوس میں دل پسند ہے. یہ جب کھلی تھی دل پسند، تو قصر شیری کے جو مالک ہیں ان سے سلام دعائے. تو میں نے پوچھا کہ بالکل دونوں مشہور برانڈ ہیں، تو دل پسند کا ایک اچھا نام ہے، آپ کی دکان میں فرق نہیں پڑے گا؟ تو کہا کہ دکان کھولنا میرا کام ہے، اس کی ایمان کے اوپر میں حیران ہوں. گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے. برسوں گزر چکے ہیں، قصر شیری کی جو بکری ہے وہ دل پسند کی وجہ سے کم نہیں ہوئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ ہمارا کام سبب کو اختیار کرنا ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمانیات کو بتایا، اور اسی ایمانیات کے تذکرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی یہاں پہ کیا ہے۔ ویسے صورت کے اندر دیگر قصے نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ بھی ایمانیات کو بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں اکیلے اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اور تمام علوم سکھلا دیے تھے اور دکھا دیے تھے۔ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے وہ ایک مرتبہ نکلے، رات کا وقت تھا، تو ستاروں کو دیکھا تو قوم سے کہا کہ وہ لوگ ستارہ پرستی کرتے تھے کہ تمہارا خیال یہ کہ ستارے ہمارا رب ہے، چلو تمہاری خاطر مان لیتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہاں ہے کہ فلانے کا سٹار یہ ہے، جو اس مہینے میں پیدا ہوا اس کا سٹار یہ ہے، اور جس کا سٹار یہ ہوگا تو اس کا یہ والا ہفتہ ایسا گزرے گا، اس ہفتے میں اس کو ڈیل نہیں کرنی، اس ہفتے میں اس کو اپنے بچوں کی شادی نہیں کرنی۔ یہ بڑا تصور ہے ہمارے یہاں، اخبارات میں پہلے آتا تھا، اب بھی شاید آتا ہوگا، لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، تو یہ ستاروں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم اپنے سٹار دیکھتے ہو کہ تمہارا سٹار لیبرا ہے، فلانا ہے فلانا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب رات ہوئی، چاند کی روشنی بڑھی اور صبح کا وقت قریب آیا تو ستارے غائب۔ تو کہا کہ نہیں، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا کہ رات میں تھا صبح غائب ہو گیا، کیسا خدا ہے؟ تو کہا کہ چلے چاند کی روشنی زیادہ ہے، 14ویں کا چاند ہے، بڑا چمکتا دمکتا ہے، چلو یہ رب ہے، اس کو مان لیتے ہیں۔ تو دیکھا کہ چاند بھی کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، 14ویں کا چاند چمکدار ہے اور کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، پہلی کے چاند ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا، اور جب سورج آیا تو چاند کی چھٹی۔ یہ کیسا خدا ہے کہ رات کو تھا صبح غائب ہو گیا؟ پھر سورج نکلا تو کہا کہ سورج سب سے بڑا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیا، یہ خدا رکھتا ہے کہ یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ لیکن ہوا ہے کہ جب شام ہوئی تو سورج بھی سمندر میں ڈوب گیا۔ تو کہا کہ یہ کیسا خدا ہے جو سمندر میں ڈوب جاتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں کہ جس نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو خالق ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے، اور میں اسی کو مانتا ہوں، کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس واقعے کے اندر بھی سبق یہ ہے کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ ظاہری سبب کے درجے میں اگر کچھ کریں تو کریں، لیکن وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا تم ان کو خدا مانو گے تو غلط ہی کرو گے۔ تو یہ ایمانیات سکھائی گئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بہت بڑی بات ہے، واقعی بہت بڑی بات ہے، لیکن ایمان کی حقیقت اور ہے، ایمان کے بول اور ہے۔ زبان سے میں اقرار کر لوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان کے بول تو مل گئے، حقیقت نہیں ملی۔ اب میں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے شعر کے لفظ کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں شعر کا تصور آیا، اب یہاں تو شعر کی تصویر بھی لگا دی جائے، کوئی جائے گا یہاں سے؟ اس لیے کہ حقیقت نہیں ہے، کوئی نہیں ڈرتا شعر سے، لیکن حقیقت میں شعر آ جائے تو میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ شعر کی حقیقت کچھ اور ہے، شعر کا تصور کچھ اور ہے۔ روٹی کا لفظ میں نے کہا، آپ کے ذہن میں روٹی آ گئی، آپ کا پیٹ بھر گیا؟ کب بھرے گا؟ جب روٹی کھائیں گے۔ تو روٹی کا نام کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، تصور کچھ اور ہے۔ تو ایمان کا بول وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ دل کے اندر توحید آ جائے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت وہ ایمان کے بول کے ساتھ ساتھ ایمان کی حقیقت کے اوپر بھی تھی۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان کے بول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان کے بول کی بھی بہت بڑی حیثیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو کچھ لوگ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوگا، باقی پوری زندگی معصیت میں گزاری ہوگی، نافرمانی میں، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب جہنم میں جب جائیں گے تو کفار تانا دیں گے کہ تمہارے ایمان میں تمہیں کیا فائدہ پہنچا ہے، تم بھی یہاں پر ہو، ہم بھی یہاں پر، کیا فرق ہوا؟ تو اللہ رب العزت اس موقع پر فرشتے سے کہیں گے کہ جاؤ اور جہنم کے اندر دیکھو، من کان اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو کہ جس کے دل میں رائی کے برابر، جیسے کہ رتی کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو نکال دو۔ اب فرشتے جائیں گے جیسے کہ جھاڑو پھیر دیں گے، سارے ایمان والوں کو جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوگا، ایمان کا بول ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی، ان کو بھی نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جس کو 14ویں سپارے کی پہلی آیت میں کہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی ایمان لے کر آ جاتے۔ تو ایمان کی حقیقت تو ملنا بہت بڑا کمال ہے، لیکن ایمان کا بول بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی حقیقت کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، میں اور آپ کیا دعویٰ کریں گے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میری رگ رگ کے اندر شامل ہو جائے، میری سانس کا حصہ بن جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، اللہ ایسا ایمان دے دے جو کہ کامل ایمان ہو۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام کا ایمان تو کامل تھا، آپ کا ایمان جب کامل نہیں ہوگا تو پھر کس کا کامل ہوگا؟ لیکن حضور نے دعا امت کو سکھائی کہ ایمان کے بول پر اکتفا نہیں کرو، ایمان کی حقیقت کو تلاش کرو، اور ایمان کی حقیقت جب آ جائے گی تو آدمی کے لیے دنیا کا نظام پھر کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں رکھے گا، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان کی حقیقت کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے ما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے یہ تم سے چوکنی نہیں تھی، یہ پہنچنی تھی اس لیے کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی تھی۔ وما اخطأک لم یکن لیصبک، اور جو مصیبت تمہیں نہیں ملی یا کوئی چیز تمہیں نہیں ملی دنیا کی، تو نہیں ملنی تھی، دنیا کی ساری طاقت بھی مل جائے تو ہمیں چیز نہیں ملنی تھی۔ تو یہ ایمان کی حقیقت ہے کہ اللہ ہی اس دنیا کے اندر سارے نظام کو چلانے والے ہیں۔ تو ساتویں سے بارہ میں تقریباً اس طرح کی باتیں ہیں ایمانیات کی۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کو بڑے عجیب الفاظ میں بیان کیا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، 2 مرتبہ یہ جملہ ہے کہ وہ اپنے تمام بندوں پر غالب اور قاہر ہے۔ پھر 8ویں سے بارہ میں شروع میں چوپایوں کے احکام تھے جو آپ کو میں نے سورت کا نام بتاتے ہوئے بتا دیے، آخر میں کچھ احکام جو اصولی باتیں ہیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں۔ 10 احکام ہیں، میں صرف نام لے کر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 10 احکام کون سے ہیں۔ تفصیل تو ان کو بہت زیادہ ہے، لیکن آخر سے پہلے والے رکوع میں جو 17 سے 12 میں 17ویں رکعت میں تلاوت کی تو کچھ بنیادی باتیں ہیں، 10 کام کرنے کے ہیں، تو چونکہ ہماری پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو۔ دوسرا حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تیسرا حکم دیا اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور خاص طور پہ فقر و فاقہ کے ڈر سے، بچے 2 ہی اچھے اور چھوٹا خاندان خوشحال خاندان یہ نہیں کرو، اللہ جو تمہارا رازق ہے وہ تمہارے بچوں کے بھی رازق ہوگا۔ چوتھا حکم دیا کہ منکرات اور فواحش سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ 5واں حکم دیا کہ کسی انسان کا قتل نہ کرو، یعنی کہ کسی مسلمان کا، کسی انسان کا قتل نہ کرو الا ہے کہ اس کا قتل ثابت ہو جائے۔ قتل کس کا جائز ہے؟ ایک شادی شدہ آدمی زنا کر لے، یا کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، یا اسی طرح کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، تو ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 6 نمبر پہ حکم دیا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے، جو کل پرسوں بھی دس آیا تو سورہ نساء میں، تو اس کے قریب بھی مت جاؤ الا ہے کہ یتیم کا مال تم اسی کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہو یا اس کی تجارت میں لگانا چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ 7واں حکم دیا کہ عدل و انصاف کا دامن مت چھوڑو، یعنی ترازو کو پورا تولو، اپنی حد تک ناپ تول کے اندر کوئی کمی نہ کرو، برابر سرابر تولا کرو۔ اور 8واں حکم دیا کہ جب بات کرو تو ٹھیک بات کرو، یہ مت سوچو کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا، نقصان کس کو پہنچے گا۔ اور 10واں حکم دیا کہ اللہ کے تمام وعدوں کو پورا کرو، جو کل آیا تھا کہ اللہ سے تم نے وعدے کرنی ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ میں ساری ایمانیات پر عمل کروں گا۔ تو یہ 10 احکامات ہیں کہ جو دین کے اصول اور خلاصہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الأمی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔